بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وعن أبي ذر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، بشر الناس أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود. محترم اسلامی بھائیوں اور پردہ خواتین اسلام، میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تئیں چند باتیں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کے شروط۔ کلمہ توحید دین اسلام کی اساس اور اس کی اصل اصیل ہے، جس پر انسانوں کی فلاح و بہبودی منحصر ہے اور ہماری کامیابی اور کامرانی کا دار و مدار اسی کلمے پر ہے۔ جب تک یہ کلمہ درست نہ ہو، یہ کلمہ شرک و کفر سے پاک نہ ہو، اس وقت تک ہمارا کلمہ نہ ہمارا کوئی عمل قابل قبول ہوگا نہ صحیح سمجھا جائے گا۔ لہذا کلمے کا درست ہونا یہ بے حد ضروری ہے، کیونکہ ہماری جنت اور جہنم کا فیصلہ اسی کلمے کی بنیاد پر کرنا ہے۔ یہ کلمہ درست ہو، اس کلمے میں کسی بھی طرح کی کھوٹ نہ ہو، یہ کلمہ شرک و کفر سے پاک ہو، تو ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہے، ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ اگر اس کے بالمقابل ایک آدمی کے پاس ڈھیر سارا اعمال ہو، بے شمار اعمال ہو، صدقات ہو، صوم ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، عمرے ہو، دیگر اعمال ہو، لیکن کلمہ درست نہ ہو، کلمے کے اندر کھوٹ ہے، نقص ہے، تو سارا اعمال اللہ کے نزدیک ناقابل قبول ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر مسلمان کی یہ اولین ذمہ داری ہے کہ وہ کلمے کے بارے میں جانکاری حاصل کرے۔ کلمہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی ادائیگی کیسے ہو، کلمے کا اقرار ہم کیسے کریں، اس کی گواہی ہم کیسے دیں۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، آج امت مسلمہ کا بہت بڑا طبقہ جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ان کے اندر شرک و کفر ایسے سرایت کر چکا ہے انہیں اس کا شعور تک نہیں ہے، کیونکہ انہیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ کلمے کی ورد تو کرتے ہیں، زبان میں کلمے کو جو جاری کرتے ہیں، لیکن کلمے کا معنی تک انہیں معلوم نہیں ہے۔ اگر کلمے پر وہ غور کرتے ہیں، کلمے کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے، وہ کبھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہیں کرتے، کبھی اللہ کے علاوہ غیروں کو نہیں پکارتے، کبھی اللہ کی عبادتوں میں سے کسی بھی معمولی عبادت کو غیر اللہ کے لیے انجام نہیں دیتے، اور کفریات میں سے کسی کفر کا وہ ارتکاب نہیں کرتے۔ یہ کلمے کے عدم معرفت کی وجہ سے آج امت مسلمہ کے اندر بہت بڑے طبقے کے اندر یہ بگاڑ پیدا ہوا ہے۔
یہ کلمہ ہمارے لیے جنت دلانے والا ہے، جہنم سے بچانے والا ہے. جیسا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ذر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا، یا ابا ذر بشر الناس انه من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، لوگوں کو اس بات کی خوشخبری سنا دو کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اس حدیث کو امام ابو داؤد الطیالسی نے اپنی مستدرک کے اندر روایت کیا ہے. ایک آدمی اس حدیث کو سنتا ہے تو ہر اس سننے والوں کو یہی بات اسے سمجھ میں آتی ہے کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا. یقین حقیقت ہے، اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا. کیا ہر لا الہ الا اللہ کہنے والا جنت میں جائے گا، چاہے اس کے اعمال کچھ ہو، چاہے وہ کیسے بھی عقیدے رکھے؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے، اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں، منافقوں کے انجام کے بارے میں بیان کیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور آپ ہرگز انہیں کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. سوال پیدا ہوتا ہے، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، دیکھیں تو منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے. وہ کلمے کے اقرار بھی کرتے تھے، جیسے مسلمان دیگر اعمال کو انجام دیتے اس طرح وہ بھی اعمال کو انجام دیتے تھے. زبان سے اس بات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اعلان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی اعلان کرتے ہیں، اور صلاۃ اس کے علاوہ دیگر اعمال کو بھی انجام دیتے ہیں. ان سارے کام کو انجام دینے کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کے انجام کو بیان کرتے ہوئے کہا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. کبھی ہم نے اس پر غور کیا ہے؟ بھلا کیوں کلمے کے اقرار کرنے والے، صلاۃ قائم کرنے والے، دیگر اعمال کو انجام دینے والوں کا انجام اللہ یہ بیان کر رہا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے؟ صرف جہنم میں نہیں بلکہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. تو اس کا جواب یہی ملے گا کہ انہوں نے صحیح معنوں میں کلمے کے اقرار نہیں کیا. ان کی زبان تو کلمے کا اقرار کرتی تھی لیکن ان کا دل اس سے خالی تھا. ان کے دل میں کفر و شرک اور نفاق بھرا ہوا تھا. زبان سے تو اس بات کا اعلان کرتے تھے، زبان سے تو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن جو زبان سے اقرار کرتے تھے ان کے دل میں نہیں اترا تھا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے انہیں اس دردناک وعید کا، عذاب کا انہوں نے بشارت سنائی ہے. اسی طرح وہب بن منبہ سے پوچھا گیا، الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا قال بلا، کیوں نہیں، ضرور جنت کی کنجی ہے، یقیناً جنت کی کنجی ہے. پھر فرمایا ما من مفتاح الا وله اسنان، لیکن کنجی کے کچھ دانت تو ہوتے ہیں. فإن جئت بمفتاح له اسنان فتح، اگر تم ایسی چابی لاؤ گے جس کے دانت ہیں، دندانے ہیں، تو تمہارے لیے کھولا جائے گا. وإلا لم يفتح لك، اگر تم ایسی چابی نہیں لاؤ گے تو تمہارے نہیں کھولا جائے گا. یہ امام بخاری نے اس کو کتاب الجنائز کے شروعات میں ذکر کیا ہے. تو اس میں بھی وہب بن منبہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس بات پر اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ یقیناً لا الہ الا جنت کی کنجی ہے. لا الہ اقرار کرنے والوں کو یہ کلمہ ہمیں جنت میں داخلہ کروائے گا، جہنم سے بچائے گا، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں، اس کے لیے کچھ کنڈیشن ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے، جس کو پورا کیے بغیر ہمارا کلمہ ہرگز مکمل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ہم صحیح معنوں میں مومن کہلانے کے لائق ہیں. اب آئے اختصار کے ساتھ ان شرائط کو ہم جاننے کی کوشش کریں. کلمے کی سب سے پہلی شرط علم ہے. اس سے مراد کلمے کے اقرار کرنے والا اس بات کو جانے کہ کلمے کے اندر وہ کیا بات کہنے جا رہا ہے،
کس بات کا اقرار وہ کرنے جا رہا ہے، کس کی وہ گواہی وہ دینے جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اگر کوئی عبادت کا لائق ہے، عبادت کی لائق اگر کوئی ذات ہے دنیا اور آخرت کے اندر، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ نہ نبی عبادت کا لائق ہے، نہ ولی عبادت کے لائق ہے، نہ فرشتہ عبادت کے لائق ہے، نہ متقی عبادت کے لائق ہے، نہ درخت، نہ حجر، نہ شجر، نہ کوئی دنیا اور آخرت میں دنیا اور آسمان میں رہنے والے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس بات کے اقرار کرنا، اس بات کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اگر امت مسلمہ کلمے کو جان کر کہتی تو یقیناً وہ گمراہی سے بچ جاتی، یقیناً شرک و کفر سے بچ جاتی، کیونکہ کلمے کے اندر بہت بڑا پیغام ان کے لیے ہے، بہت بڑا پیغام پنہا ہے۔ کلمہ کیا سکھاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کلمے کے اندر 2 رکن ہیں، پہلا رکن لا الہ، دوسرا رکن الا اللہ۔ یہ 2 رکن کی ادائیگی جب تک نہ ہو اس وقت تک ہمارا کلمہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ سب اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرنے سے پہلے دیگر تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا ضروری ہے۔ وہی بات کلمے کے اندر کہی گئی ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں، نہ نبی معبود ہے، نہ فرشتہ معبود ہے، نہ ولی معبود ہے، نہ پتھر معبود ہے، نہ درخت معبود ہے، نہ کوئی معبود ہے، کوئی معبود بننے کے لائق نہیں۔ اگر کوئی معبود بننے کے لائق ہے، دوسرا رکن وہ بتاتا ہے الا اللہ، صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو ہمیں اس میں پیغام میں ملتا ہے کہ کلمے کی سب سے پہلی شرط علم کی بنیاد پر کلمے کو کہا جائے، علم کے ساتھ کہا جائے، جہالت کی بنیاد پر نہیں۔ اگر اس امت مسلمہ کے لوگ علم کی بنیاد پر اس کلمے کو کہتے، کبھی غیروں کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکتے، کبھی غیروں کو مشکل حالات کے وقت نہیں پکارتے، کبھی غیروں کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے، کبھی غیروں کے لیے نظر نیاز اور قربانیاں نہیں کرتے، کبھی غیروں کے لیے قسمیں نہیں کھاتے، کبھی غیروں سے ایسی محبت کرتے جیسے اللہ سے محبت کرنا چاہیے، کبھی غیروں سے ایسا نہیں ڈرتے جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی عبادت اللہ کے لیے انجام دینا ہے وہ صرف اللہ کے لیے انجام دیتے۔ لہذا پہلی شرط کلمے کا ہے کہ علم، یعنی علم کی بنیاد پر کلمے کو کہیں، کلمے میں کیا بات ہمیں کہی جا رہی ہے، کلمے میں کس چیز کا پیغام ہے، اس کو ہم جانتے ہوئے کلمے کو کہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث سے وہ فرماتے ہیں من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنہ، جو جس کا انتقال اس حالت میں ہو، جو اس حال میں مرا کہ وہ جانتا تھا کہ کلمہ کیا ہے، کلمہ کیا ہے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو پہلے حدیث جس میں کہا گیا کہ جو لا الہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا، اس کی تفصیلات ان حدیث میں ملتی ہے کہ جو آدمی جو کلمے کو علم کی بنیاد پر کہے گا وہی جنت میں جائے گا۔ کلمے کی دوسری شرط یقین ہے۔ یقین کہتے ہیں کلمے کے صحیح معنی اور مفہوم پر قلبی یقین رکھنا۔ کلمے میں جو اقرار ہم کر رہے ہیں، جس بات کی گواہی ہم دے رہے ہیں، کلمہ زبان، ہماری زبان جس کلمے کے اندر جس بات کا اقرار کر رہا ہے وہ ہمارے دل میں بھی ہو، دل بھی اس کو تسلیم کرے۔ ایسا نہ ہو کہ زبان کچھ کہہ رہا ہے ہمارے دل میں کچھ اور ہو، جیسا کہ منافقین کیا کرتے تھے، زبان سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے، زبان سے رسول کی رسالت کا اقرار کرتے، زبان سے دین اسلام کو مانتے اور ساری چیزوں کو زبان سے وہ اقرار کرتے، لیکن ان کے دل اس سے خالی تھا، ان کے دل میں نفاق اور کفر اور شرک بھرا ہوا تھا۔ لہذا کلمے کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ، زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ دل میں تصدیق کرنا بھی ضروری ہے، دل میں اس کے بارے میں یقین رکھنا بھی ضروری ہے۔ ہم کلمے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یہ زبان تک باقی نہ رہے، بلکہ دل بھی اس کی تصدیق کرے کہ یقیناً یہی چیز ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اگر ہم دل میں بھی مانتے تو ضرور ہمارے اعمال اس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ہم جو کلمہ زبان سے کہنے جا رہے ہیں، کلمے میں جس بات کا اقرار زبان سے کہنے جا رہے ہیں، وہ اگر وہ دل سے بھی اس پر یقین رکھتے تو ہمارا اعمال اس کی وضاحت کرتے ہیں، ہمارے اعمال اس کی وضاحت کرتے ہیں
کبھی ہم اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک نہیں کرتے ہیں، کبھی اللہ کی عبادتوں میں سے کسی عبادت کو غیروں کے لیے انجام نہیں دیتے۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون۔ کہا مومن در حقیقت وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم يرتابوا، پھر شک و شبہ نہ رکھے، پھر شک و شبہ دل میں بالکل نہ رکھے، ذرہ برابر بھی شک کا شائبہ تک ان کے دل میں نہ ہو، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، ایمانیات کے بارے میں ذرہ برابر بھی ان کے دل میں شک و شبہ نہ ہو۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور جو اپنے جان کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ اللہ نے کہا یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں۔ صرف زبان سے کہنے سے ہم ایمان والے نہیں ہوں گے، زبان سے اقرار کرنے سے ہم حقیقی معنوں میں مومن نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ ہمارا دل بھی اس کا اقرار نہ کر لے، ہمارا دل اس کو یقین، اس دل کے اندر اس کے بارے میں یقین نہ ہو۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی حدیث میں باپ کا جو قصہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها فبشره بالجنہ۔ مسلم کی حدیث ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ میری ان دو جوتیوں کو لے کر جاؤ اس باغ کے پیچھے، جسے بھی تم ملو جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس حال میں کہ اس کا دل اس پر یقین رکھتا ہے، فبشرہ بالجنہ، اسے جنت کی بشارت دے دو۔ اس حدیث کے اندر بھی اس بات کی وضاحت ہے، جو آدمی کلمے کے اقرار کرتا ہے، کلمے کی گواہی دیتا ہے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، اللہ کی عبادت کو خالص کرتا ہے، دل میں یقین رکھتے ہوئے، دل بھی اس پر یقین رکھتا ہے۔ ایسا نہیں زبان جو بول رہا ہے وہ دل اس سے خالی ہو، زبان جس بات کا اقرار کر رہا ہے اس بات پر دل مکمل طور پر یقین رکھتا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو خوشخبری دینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ انہیں جنت کی خوشخبری سنا دو۔ تو جو آدمی علم کی بنیاد پر کلمے کے اقرار کرے گا، یقین کی بنیاد پر کلمے کے اقرار کرے گا، کوئی آدمی جنت کا مستحق ہوگا۔ علم کی ضد جہالت ہے، یقین کی ضد شک و شبہ ہے، لہذا کلمے کو علم کی بنیاد پر کہا جائے، جہالت کی بنیاد پر نہیں۔ یقین کی بنیاد پر کلمے پر مکمل طور پر یقین رکھا جائے، شک و شبہ نہ کیا جائے۔ دوسرے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، رسول اللہ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ، فرمایا جو بندہ ان دو کلمے کے ذریعے سے اللہ سے ملے گا، کس حالت میں؟ غیر شاک فیہما، ان میں سے کسی میں وہ شک و شبہ نہیں کرتا، الا دخل الجنہ، مگر ایک کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس میں بھی یہ پیغام ہے کہ کلمے کا اقرار یقین کے ساتھ کیا جائے، شک و شبے کے ساتھ نہیں۔ کلمے کے اقرار کرنے کے بعد، اللہ کو اپنا رب تسلیم کرنے کے بعد، ساری باتوں کو اللہ کے لیے انجام دینے کے بعد، اس میں کسی بھی طرح کا شک و شبہ نہ رکھیں، نہ قرآن کے بارے میں، نہ اسلام کے بارے میں، نہ اللہ رسول کے بیان کردہ کسی بھی چیز کے بارے میں شک و شبہ نہ رکھیں، گرچہ وہ چیز ہماری عقل میں نہ آئے یا نہ آئے، کسی بھی طرح کا شک و شبہ رکھنا یہ ہمیں اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ لہذا اس میں پیغام یہ ملتا ہے، کلمے کو علم کے ساتھ ہم کہا جائے، علم کی بنیاد پر، اسی کے ساتھ ساتھ یقین کی بنیاد پر کہا جائے، جہالت اور شک کی بنیاد پر نہیں۔ تیسری شرط اقرار و قبول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جن جن چیزوں پر ایمان لانا ہے ان ساری چیزوں پر ایمان لایا جائے، اسی کے ساتھ ساتھ اس کے بعد ایمان لانے کے بعد جو احکام ہمارے لیے نازل ہو، شریعت ہمارے لیے جو احکام ہمارے لیے مشروع قرار دے، ان تمام چیزوں کو برضا و رغبت قبول کرے اور تسلیم کرے، کسی کا انکار نہ کرے۔ اسلام کو قبول کرنے کے بعد، کلمے کا اقرار کرنے کے بعد ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ تمام کلمے کے تقاضوں پر ایمان لایا جائے۔ جن جن چیزوں پر ایمان لانا ہے،
ان ساری چیزوں کا اقرار کیا جائے، قرآن اور دین کے تمام احکامات کو اقرار کیا جائے، اس کو رد نہ کیا جائے۔ اقرار و قبول یہ تیسری شرط ہے، اس کی ضد رد ہے۔ لہذا کلمے کے اقرار اسی وقت درست ہوگا جب علم کی بنیاد پر کریں گے، یقین کی بنیاد پر کریں گے اور اقرار و قبول کے ساتھ کریں گے۔ ایسا نہیں ہم زبان سے کلمے کے اقرار کرتے ہو اور کلمے اقرار کرنے کے بعد دین کی کسی چیز کو ہم قبول نہ کریں، شریعت میں کسی چیز کو مشروع قرار دیں اور ان میں سے کسی چیز کو کیونکہ وہ چیزیں ہماری عقل میں نہیں آتی، یا یہ چیزیں آج کے لیے موضوع نہیں ہے لہذا ہم اس کو ترک کرے، چھوڑ دے، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں کہا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ فرمایا آمن الرسول ما انزل الیہ، رسول ایمان لائے اس چیز پر جو ان کی رب کی جانب سے ان پر نازل کیا گیا ہے۔ کل آمن رسول ما انزل الیہ من رب والمؤمنون، اور مومنین بھی ایمان لائے۔ کل آمن باللہ، سبھی اللہ پر ایمان لائے، وملائکتہ، اس کے رسول، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ان میں سے ان کے درمیان کسی میں تفرق نہیں کرتے، وقالوا سمعنا واطعنا، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک ربنا والیک المصیر، اے ہمارے رب تیری ہی بخشش ہے، وإلیک المصیر، اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ اس میں ایمان والوں کی صفت ہے، مومنوں کی صفت، وہ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، الغرض تمام چیزوں پر اس پر ایمان لانا ہے، تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، کسی کے اندر تفرقہ نہیں کرتے۔ سارے انبیاء پر، جتنے انبیاء روئے زمین پر آئے ہیں، سارے انبیاء پر وہ ایمان لاتے ہیں، کسی کو درمیان وہ تفرق نہیں کرتے ہیں۔ یہ اس میں وہ ساری چیزوں کو قبول کرتے ہیں۔ دین شریعت، دین اسلام ہمیں جو کچھ عطا کرے ساری چیزوں کو رغبت کے ساتھ، رضا کے ساتھ قبول کرتے، اس کا انکار وہ نہیں کرتے۔ چوتھی شرط کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ کی وہ صدق ہے۔ صدق کہتے ہیں کہ کلمے کے اقرار کرنے والا اپنے ایمان اور عقیدے میں سچا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے وہ کلمے کے اقرار کرے لیکن وہ جھوٹا ایمان والا ہو، جھوٹے دعوے دار ہو، اس کا دل نا ایمان سے مطمئن ہو، بس لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ اسلام کو قبول کیا ہو کسی اور غرض سے۔ لہذا کلمے کی ایک شرط یہ ہے، جب تک ہم صدق دل سے سچائی کے ساتھ کلمے کی اقرار نہ کریں اس وقت تک ہم حقیقی معنی مومن نہیں کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ فرمایا الف لام میم احسب الناس، کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ وہ کہنے کہ ہم ایمان لائے تو انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، انہیں آزمائے نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تحقیق کہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ رب العالمین ضرور ایسے لوگوں کو جان لے گا جو سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور انہیں بھی جان لے گا جو جھوٹے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جانتا ہے جو ایمان میں سچے ہیں، ایمان کے سچے دعوے دار ہیں، اور ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہے جو ایمان کے جھوٹے دعوے دار ہیں۔ لہذا ہمیں اس آیت میں پیغام ملتا ہے کہ ہم کلمے کے اقرار کریں تو سچے دل سے کریں۔ ہم جو زبان سے جس کلمے کا، جس کی بات کی گواہی دینے جا رہے ہیں، اس بات کی تصدیق ہمارا دل بھی کرے، دل میں اس کا سچائی کے ساتھ اس کو قبول کرے، اس کے ساتھ اس کا انکار نہ کرے، اس کے ساتھ نہ جھٹلائے، اس کو نہ جھٹلائے، اللہ کے کسی فرمان کو، ایمانیات کے کسی بھی چیز کو نہ جھٹلائے۔ ادھر اللہ رب العالمین نے منافقوں کے بارے میں کہا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، جب منافقین آپ کے ساتھ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے رسول ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ منافق کی صفت بیان کر رہا ہے کہ منافقین اپنے ایمان میں سچے نہیں ہیں، لہذا تم منافقوں کی طرح نہ ہو جانا، منافق کی طرح جھوٹے دعوے دار نہ ہونا، سچائی کے ساتھ کلمے کے اقرار کرنا۔
منافق لوگ زبان سے تو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، اپنے آپ کو سچے ہونے کے دعوے کرتے تھے، جب نبی کے پاس آتے تو کہتے نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ منافقوں کو جھوٹا کہا، کیونکہ وہ لوگ جو اقرار کرتے تھے، جس بات کی وہ گواہی وہ دیتے تھے، وہ سچائی کے ساتھ نہیں دیتے تھے، ان کا دل ان سے خالی ہوتا تھا۔ اسی طرح جو آدمی سچے دل کے ساتھ کلمہ اقرار کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبه الا حرمه اللہ علی النار، فرمایا جو کوئی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کیسے؟ صدقا من قلبه، دل کی سچائی کے ساتھ، دل کی سچائی کے ساتھ، صدق کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتا ہے، الا حرمه اللہ علی النار، مگر کہ اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو جہنم پر حرام قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ پیغام ہمیں ملتا ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جب کلمے کی اقرار کرتے ہیں، کلمے کی گواہی دیتے ہیں، تو سچے دل کے ساتھ کلمے کی گواہی دیں، سچے دل کے ساتھ کلمے کی اقرار کریں، اسی وقت یہ کلمہ ہمیں جہنم سے بچائے گا اور ہمیں جنت کا مستحق قرار بنا دے گا۔ اسی طرح کلمے کی ایک عظیم شرط، کلمے کی چوتھی شرط اخلاص ہے۔ اخلاص یعنی کلمے کے اقرار کرے تو اللہ کی رضامندی کے لیے، نہ دنیا طلبی کے لیے، نہ شہرت طلبی کے لیے، نہ کسی اور مقصد کے لیے دین کو قبول کرے، کلمے کے اقرار کرے تو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا لہ الدین الخالص، خبردار آگاہ رہو، اللہ کے لیے خالص دین ہے۔ فرمایا وما امروا، اللہ رب العالمین نے اسی بات کو حکم دیا ہے کہ اس کی عبادت اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے کیا جائے، اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ ہم جو کلمے کے اقرار کر رہے ہیں، ہم جو عبادت انجام دے رہے ہیں، اس میں اخلاص اور ریاکاری اور شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ اللہ نے کہا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، فرمایا وما امروا، انہیں اس بات کو انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر اسی بات کا کہ وہ عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں، مخلصین له الدین، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، حنفاء، باطل سے ہٹ کر حق کی طرف مائل ہوتے ہوئے اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی بات کو انجام دیں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، وہ صلاۃ قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، زکات ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ، ہی محکم دین ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کو حکم دے رہا ہے کہ ہماری ساری عبادتیں اس طرح ہو کہ جس میں اخلاص ہو، جس میں ریاکاری نہ ہو، شہرت طلبی نہ ہو، دنیا طلبی نہ ہو، کسی اور مقصد نہ ہو، صرف اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی، اللہ کے ثواب کی امید ہو۔ تو اس میں یہ پیغام ہمیں ملتا ہے کہ ہم کلمے کے اقرار کریں تو اخلاص کے ساتھ کریں، یہ کلمے کی چوتھی شرط ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اقبال بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ابتغي بذلك وجه اللہ، فرمایا متفق علیہ کی حدیث ہے۔ اقبال بن مالک رضی بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی ایسے شخص پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتا ہے جو اس حالت میں، جو کلمے کے اقرار کرتا ہے، کلمے کی گواہی دیتا ہے، اس حال میں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کو طلب کرنے والا ہے۔ جو آدمی اللہ کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کے خاطر کلمے کے اقرار کرتا ہے، اس پر اللہ رب العالمین جہنم کو حرام قرار دیتا ہے۔ لہذا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کلمہ ہمیں جنت کا مستحق بنا دے، جہنم سے آزاد دلا دے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ کلمہ اقرار کریں، علم کی بنیاد پر کریں اور یقین کی بنیاد پر کریں، اس کے بعد تمام چیزوں پر، تمام ایمانیات کو قبول کریں، اس کے احکامات کو قبول کرتے ہوئے کلمہ اقرار کریں، اس کے بعد صدق دل کے ساتھ کلمہ اقرار کریں، پانچویں شرط اخلاص کے ساتھ کلمہ اقرار کریں، چھٹی شرط برات ہے۔ برات کہتے ہیں کہ اللہ کو اپنا معبود تسلیم کرنے سے پہلے جن معبودان باطلہ کی پرستش کی جاتی ہے
ان تمام معبودان باطلہ سے برات کے اظہار کرنا، ان تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا، ان سے برات کا اظہار کرنا. یہ نہیں کہ ہم غیروں کی عبادت بھی کریں، غیروں کے لیے بات کو انجام بھی دیں اور اللہ کے لیے بھی انجام دیں، غیروں کے سامنے سجدہ بھی کریں اور اللہ کے لیے بھی سجدہ کریں. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین اس بات کو ہرگز اور قطعاً پسند نہیں کرتا. لہذا کلمے کی اقرار کرنے سے پہلے سارے معبودان باطلہ کا انکار کرنا ضروری ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود بننے کے لائق نہیں، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، پتھر ہو، درخت ہو یا فرشتے ہو، کوئی بھی ہو، زمین و آسمان کے اندر کوئی اس بات کا لائق نہیں کہ اس کے لیے بات کو انجام دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت دلالت سے واضح ہو چکی ہے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. فرمایا جس نے طاغوت کے ساتھ کفر کیا، اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کی پوجا کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، وہ طاغوت کے اندر شامل ہے. جس نے طاغوت کے ساتھ انکار کیا، طاغوت کے ساتھ کفر کیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور اللہ پر ایمان لایا، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ اس نے مضبوط کڑے سے چمٹ لیا، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا. لَا انفصام لَهَا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اس میں پیغام ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے بات کو خالص کرنے سے پہلے، ساری باتوں کو اللہ کے لیے انجام دینے سے پہلے سارے معبودان باطلہ کا انکار کریں، ان سے برات کا اظہار کریں. اللہ کے ابو مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے حدیث کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وکفر ما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ. جو آدمی کلمے کے اقرار کرے، کلمے کی گواہی دے اور صرف کلمے کی گواہی دینے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ کہا وکفر بما یعبد من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کی پرستش کی جاتی ہے، اس کا انکار کرے، اس کا کفر کے ساتھ کفر کرے. حرم مالہ ودمہ اس کا خون بھی حرام ہے، اس کا مال بھی حرام ہے. وحسابہ علی اللہ اور اس کا حساب اللہ کے حوالے ہے. تو اس حدیث میں پیغام میں ملتا ہے کہ کلمہ کے اقرار کرنے والے کے لیے لازم و ضروری ہے کہ کلمہ کے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے لیے ساری بات کو خالص کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بندگی اور پرستش کرنے کے ساتھ ساتھ یا بلکہ اللہ کی پرستش کرنے سے پہلے دیگر معبودان باطلہ کا انکار کریں. جن جن چیزوں کی دنیا اور آخرت میں جن جن چیزوں کی پوجا کی جاتی ہے، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ فرشتے ہو، جو کوئی بھی ہو، جن جن چیزوں کی دنیا اور آخرت میں دنیا اور آسمان میں بات کی جاتی ہے، ان ساری چیزوں سے برات کے اظہار کریں. یہ کلمے کی چھٹی شرط ہے. کلمے کی ساتویں شرط محبت ہے. محبت کا مطلب کلمے کے اقرار کرنے والوں کے لیے لازم ہے اور ضروری ہے کہ کلمے کے اقرار کرنے کے بعد، کلمے کی گواہی دینے کے بعد سب سے زیادہ اللہ رسول سے محبت کرے. اللہ رسول سے کسی سے محبت نہ کرے. اللہ رسول کے فرمان کے سامنے اپنے سر کو تسلیم خم کرے، اس کے سامنے چونسرا نہ کرے. اللہ رسول کے فرمان کے سامنے دنیا کو ترجیح نہ دے، امام کے قول کو ترجیح نہ دے، کسی کے قول کو ترجیح نہ دے. اللہ رسول کے قول کو ترجیح دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ لا يهدي القوم الفاسقين. اللہ تعالیٰ اس میں سوال پوچھ رہا ہے قل ان كان آباؤكم، کہو اے نبی ان سے پوچھئے کیا تمہارے باپ دادا، وہ ابناؤکم تمہارے بیٹے، وہ اخوانکم تمہارے بھائیاں، وہ ازواجکم تمہارے شوہر، وہ عشیرتکم اور تمہارے قبیلے والے، وہ اموال اقترفتموها اور تمہارے وہ اموال اس کو تم کماتے ہو، وہ تجارت تخشون کسادها اور تمہاری وہ تجارتیں جس کے ماند پڑنے کا تمہیں اندیشہ ہے، وہ مساکن ترضونها اور وہ تمہارے وہ مکانات جس کو تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، کیا تمہارے نزدیک اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے؟ تو انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالی حکم نازل کر دے، امر کو نازل کر دے.
واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارے لیے ضروری ہے، اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا، اس وقت تک ہم لوگ صحیح معنوں میں مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم اپنے باپ دادا سے، اپنے بچوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بیویوں سے، اپنے شوہروں سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی تجارتوں سے، اپنے اموال سے، اپنے گھروں سے، یہاں تک کہ دنیا اور آسمان کی ساری چیزوں سے، یہاں تک کہ اپنے نفس سے بھی زیادہ اللہ رسول سے محبت کرنے نہ لگ جائے۔ جو آدمی اللہ رسول سے زیادہ محبت کرے گا، اس کے سامنے جب بھی کوئی بات آ جائے، گرچہ اس کے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اس کے معاشرے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اس کے خاندان والوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اس کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ رسول کی بات کو ترجیح دیتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان کا بہت بڑا طبقہ جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان اللہ سے محبت کرنے کے دعوے دار ہے، دعوے دار تو بتاتا ہے اللہ سے اور رسول سے محبت کرنے کے دعوے تو کرتا ہے، لیکن جب اس کے سامنے حدیث بیان کیے جائیں، جب ان کے سامنے بات کی وضاحت کی جائے تو اپنے امام کے قول کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے عالموں کے قول کو ترجیح دیتے ہیں، فلاں فلاں کے قول کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم ساری چیزوں سے اللہ سے محبت کرنے والے نہ ہو جائیں، ساری چیزوں سے زیادہ اللہ رسول سے محبت کرنے والے نہ ہو جائیں۔ عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جاتے رہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں آپ سے ساری چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن میں اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عمر، تمہارا ایمان اب تک مکمل نہیں ہے۔ پھر جب یہ بات سنتے ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اب میں میرے جان سے بھی زیادہ تم آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اب تمہارا ایمان مکمل ہے۔ تو معلوم ہوا کلمے کی اقرار کرنے کے بعد کلمہ کا ایک تقاضا ہے، یہ اس کی کنڈیشن ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ساری چیزوں سے زیادہ محبت کریں۔ یقیناً اگر ہم ساری چیزوں سے زیادہ اللہ رسول سے محبت کرنے والے ہوتے تو ہم اللہ کے فرمان کے سامنے، احادیث کے سامنے اپنی زبان کو، اپنے انا کو ترجیح نہ دیتے، اپنے امام کے قول کو ترجیح نہ دیتے۔ لہٰذا جو بھی ایسے کرتے ہیں، جو بھی اللہ رسول کے سامنے اپنے قول کو آگے بڑھاتا ہے یا اپنے امام کے قول کو ترجیح دیتا ہے، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے اور اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اس وقت ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اللہ رسول کی سب چیزوں سے زیادہ اللہ رسول سے محبت نہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے حدیث کے اندر فرمایا، انس بیان کرتے ہیں، ثلاثۃ من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، تین خصلتیں ایسی ہیں جس کے اندر وہ پائی جائے وہ ایمان کی مٹاس کو پالے گا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ من اللہ ورسولہ مما سواہما، فرمایا کہ اللہ اس کے رسول اس کے نزدیک ان کے علاوہ تمام چیزوں سے محبوب ہو۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور وہ کسی آدمی سے محبت کرے صرف اللہ کے واسطے محبت کرے۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور وہ کفر کی طرف لوٹنا اسی طرح پسند کرے جیسا کہ اسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے جو آدمی اللہ رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے۔ جو آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے۔ جو آدمی کفر کی طرف لوٹنے کو اس طرح پسند کرتا ہے جس طرح اس کو آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے، اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ اب ہمارے ایمان کا محاسبہ کریں، کیا ہم نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا ہے؟ کیا ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ ہم اللہ رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں؟ ہمارے اوپر ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اس کا محاسبہ کرے، اس کا جائزہ لے۔ اس کے ساتھ ساتھ کلمے کے ایک اور شرط یہ ہے کہ اطاعت، کلمے کی اقرار کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ کلمے کے جو تقاضا اس کے مطابق عمل پیرا ہو۔ کلمے کی اقرار کرنے کے بعد اللہ رسول کے چھوٹے بڑے تمام فرمان پر عمل پیرا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، تم اللہ کی طرف مائل ہو جاؤ، اللہ کے مطیع و فرمانبردار ہو جاؤ۔ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، قبل اس کے کہ تمہیں کوئی عذاب نازل ہو جائے، تم پر کوئی عذاب نازل ہو جائے اور تمہاری مدد نہ کی جائے۔ واتبعوا ما احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، فرمایا کہ تمہارے اوپر تمہاری جانب جس چیز کا
جو چیز نازل ہوئی ہے ان میں سے بہترین چیز کو تم اپناؤ، بہترین چیز کی تم اتباع کرو، قبل اس کی کہ تمہاری جانب سے تم پر اچانک کوئی عذاب نازل ہو جائے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ اس آیت کے اندر ہم اس بات کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم کلمے کے اقرار کرنے کے بعد اللہ رسول کی اطاعت کو لازم پکڑیں، اللہ رسول کی اطاعت کو مرد دم تک لازم پکڑیں۔ دوسرے آیت کے اندر دھمکی اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے اور سخت کلام کرتے ہوئے کہا ہے فلا وربک لا یؤمنون، اللہ کی قسم وہ لوگ مومن ہی نہیں ہو سکتے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے آپسی اختلافات میں آپ کو اپنا فیصل نہ بنا لے، حاکم نہ بنا لے، ثم لا یجدوا فی انفسہم ثم لا یجدوا فی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، پھر جس بات کا فیصلہ آپ کریں اس فیصلے کے بعد وہ اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کرے اور وہ سلم تسلیم اور اس کو برضا اور رغبت اس کو قبول کرے، اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے۔ ایمان سے خارج کیا ہے، ہم اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اللہ رسول کو ہمارے تمام اختلافات کے لیے فیصل نہ مان لے۔ افسوس کا مقام ہے، ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں، احادیث کی ضرورت نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی ضرورت نہیں، ہم نے اللہ رسول کے فیصلے کے بجائے غیروں کو اپنا فیصل مان رکھا ہے، غیروں کو اپنا حاکم مان رکھا ہے۔ اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارے مسائل کے لیے اللہ رسول کو اپنا فیصل نہ مان لے، حاکم نہ مان لے۔ ایک آخری شرط یہ ہے کہ استقامت اختیار کرنا، آخری شرط استقامت اختیار کرنا، اس سے مراد یہ ہے کلمے کے اقرار کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلمے پر بنے، کلمے کے ساتھ زندگی گزارے، اس کی موت ہو تو اس حالت میں ہو کہ وہ کلمے کے اقرار کرنے والا تھا، کلمے کی گواہی دینے والا سچے دل سے، علم کی بنیاد پر، اقرار و قبول کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اخلاص کی روشنی میں، غیر اللہ سے برات کا اظہار کرتے ہوئے، سارے اللہ رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہوئے، اطاعت کے ساتھ وہ کلمے پر کاربند رہے اور جمے رہے، ڈٹے رہے۔ یہ کلمے کی آخری شرط ہے۔ فرمایا اللہ کے وسلم نے عبداللہ بن سفیان الثقفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے جب اللہ کے وسلم سے سوال کیا قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک قال قل آمنت باللہ فاستقم، فرمایا مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیے مجھے آپ سے پوچھنے کے بعد، آپ سے اس کے بارے میں دریافت کرنے کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ تو رسول نے فرمایا قل آمنت باللہ فاستقم، کہو میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، فاستقم پھر اسی پر ڈٹ جاؤ، اسی پر جم جاؤ۔ تو ہمیں اس میں ایک پیغام ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو حکم دیا کہ ایمان لانے کے بعد اس پر ڈٹے رہنا، استقامت اختیار کرنا۔ ایک صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقال یا رسول اللہ من موجبتان، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگے دو واجب کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، دو اس حالت میں مرے گا جو اللہ کے شرک کرتے ہوئے مرے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوئے مرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ کل 9 شروط ہے، کنڈیشن ہے، میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ ان 9 شروط کی لحاظ رکھتے ہوئے کلمے کا اقرار کرنا ہمارے لیے لازم و ضروری ہے، ورنہ ہمارا ایمان نہ مکمل ہو سکتا ہے، نہ جب ہمارا ایمان مکمل نہ ہو ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ دوبارہ ان چیزوں کو میں گناؤں گا تاکہ وہ چیزیں یاد رہیں۔ سب سے پہلی شرط علم، یعنی علم کی بنیاد پر کلمہ اقرار کریں جس کی جہالت ہے۔ دوسری شرط یقین کے جس کلمے کے جس بات کا اقرار کر رہے ہیں اس کا زبان میں جو اس بات کا اقرار کرے اس کو دل میں بھی یقین کے ساتھ اس کا اقرار کریں، جس کی ضد شک و شبہ ہے، کسی بھی طرح کے شک و شبہ اس میں نہ ہو۔ تیسری شرط اقرار و قبول ہے جس کی ضد انکار ہے۔ چوتھی شرط صدق ہے، سچائی کے ساتھ کلمہ اقرار کریں جس کی ضد کذب یعنی جھوٹ ہے۔ پانچویں شرط اخلاص ہے جس کی ضد شرک ہے، ریاکاری ہے۔ چھٹی شرط برات ہے، یعنی معبودان باطلہ کا انکار کرنا اور اللہ رب العالمین کو ساری بات کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرنے سے پہلے ساری معبودان باطلہ کا انکار کرنا، ان سے برات کا اظہار کرنا۔ اور ساتویں شرط محبت ہے، محبت یعنی اللہ رسول کلمے کی اقرار کرنے کے بعد ساری چیزوں سے سب سے زیادہ اللہ رسول سے محبت کریں، اس کے علاوہ اللہ رسول سے کسی سے محبت نہ کرنا، اللہ رسول پر کسی کو ترجیح نہ دینا۔ آٹھویں شرط اطاعت ہے، کلمہ اقرار کرنے والے کے لیے ضروری ہے جیسے اس کے سامنے احکامات واضح ہوتے جاتے ہیں ان تمام احکامات پر
تسلیم رضا برضا و رغبت اس کو قبول کرنا، اس پر کاربند رہنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کے سامنے اپنے انا کو ترجیح نہیں دینا اور اس کے سامنے چوں چرا نہ کرنا. اور نویں شرط استقامت، کلمے کے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ جب تک ہماری آخری سانس باقی رہے اس وقت تک استقامت سے اس پر ڈٹے رہنا. شرک کبھی شرک و کفر کو انجام نہیں دینا اور نہ ہی اپنے دلوں کے اندر نفاق کو پیدا کرنا. یہ 9 شروط ہے جن کا لحاظ رکھتے ہوئے کلمہ اقرار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہمارا کلمہ درست ہو. کیونکہ کلمہ جب درست ہوگا تو ہمارے اعمال بھی درست ہوں گے. کلمہ جب تک درست نہ ہو ہمارا ڈھیر سارا اعمال باللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین ہمارے سارے اعمال کو ذرات بنا کر کے اڑا دے گا. لہذا اگر اب تک ہم نے ان چیزوں کو نہیں جانا ہے، ان چیزوں کو جاننے کے بعد ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کریں، اپنے کلمے کا محاسبہ کریں، ان سارے شرائط کو اپنے اندر لانے کی ہم کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان سارے کلمات کو کا لحاظ رکھتے ہوئے کلمہ اقرار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور جب تک زندہ رکھیں، ایمان پر زندہ رکھیں، عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھیں. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه الغفور الرحيم.